السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک چینل میں میں آپ سب کو ڈھیروں دعائیں اور سلام پیش کرتی ہوں۔ دو لوگوں کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ جو ہے نا دعا کا ہے، جو میں آپ کے لیے کرتی ہوں، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو ان دعاؤں کو قبول کر کے اس تعلق کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ دعا اتنی اچھی چیز ہے۔ دعا ہے کہ خوبصورت زندگی ہمیشہ آپ کا نصیب رہے، اللہ آپ کو ہر مشکل و پریشانی سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت اپنے خاص فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ارض و سما کی تمام آفات و بلیات، جن و انس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور صحت کے ساتھ بے حساب خوشیاں عطا فرمائے، حلال پاک فراخ رزق عطا فرمائے۔ اللہ پاک عزت دے، ذلت سے بچائے، اور علت قلت ذلت قرض مرض کمی پریشانی سے ہمیشہ ہم سب کو دور دور رکھے۔ اللہ آپ کو ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر ہی خیر ہو اور برکت ہی برکت ہو اور عزت ہو اور راحت ہو اور سکون ہو۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے اور تندرست رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اے اللہ میں تجھ سے بخشش اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ ذکر پر شکر اور حسن عبادت پر ہماری مدد فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلیہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ، اے اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دے۔ کیوں نہ ہم اس دعا کو پڑھ لیا کریں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے محبت سے یہ حضرت معاذ کو بتائی کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اس لیے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں حاصل کرنی ہے تو اس کو پڑھا کرو۔ تو ہر نماز کے بعد آپ لوگ بھی پڑھا کریں۔ اللہ قبول و مقبول فرمانے والا ہے، بہت بڑا مہربان اللہ ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی حاجات کو پوری کرنے کی، ہر مشکل میں آسانی پیدا کرنے کی دعا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گی بیماریوں سے نکلنے کی کچھ دعائیں۔ اس لیے کہ ہمارے نیبرز میں ایک چھوٹا سا معصوم اینجل ہے، ایک بچی ہے ہمارے نیبرز میں، اس کو بلڈ کینسر نکل آیا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ ہمارا اور ان کا ہم ایک دوسرے کے نیبرز ہیں تقریباً 27 سال سے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ میرے گھر کی ہی بچی ہے اس کے لیے۔ اور ایک میری عزیز ہے جس کے ساتھ میرا وہ رشتہ ہے جو میری دادی کہتی تھی کہ پھولوں کی آب ہے، وہ رشتہ ہے بس، اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتی کہ اگر وہ پھول ہاتھ پہ پڑا ہے تو وہ پھول ہے، اور اگر اس کو مسل دیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر وہ کچرا ہے۔ ان کے لیے، اور جو بھی میرے نبی کی امت میں سے بیمار ہوں اس کے بعد ان سب کے لیے، اور میں ان کے لیے دن رات دعا بھی کر رہی ہوں، روزے بھی رکھ رہی ہوں، دعائیں بھی کر رہی ہوں، اور بہت زیادہ پڑھ رہی ہوں اللہ سے کہ اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ایسے ان بیماریوں کو دور کر دے کہ جیسے وہ بیماری کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ میرا اللہ جس نے بیماری بھیجی ہے شفا بھی اسی نے بھیجنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے میں کوئی تکلیف نہیں اتارتا، کوئی بیماری آسمان سے نہیں اترتی جب تک کہ اس کا حل، اس کا علاج میں پہلے اتارتا ہوں، اور مشکل پریشانی بیماری تنگی بعد میں اتارتا ہوں، اس کا حل پہلے اتارتا ہوں۔ تو ہمیں سب مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ ہی تو سچا ہے، اللہ کا رسول ہی تو سچا ہے، اور سچا کون ہے؟ ہم سے کوئی وعدہ کر لے ابھی آپ کا کام کرتا ہوں تو 2-4 لوگ ہوں گے اللہ کے اچھے نیک جو اس پہ قائم رہتے ہیں، باقی ایسے ہوں گے جو فون ہی نہیں اٹینڈ کریں گے۔ تو وہی تو ہے جس کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ ڈائلنگ چلتی ہے اور وہ قبول کرتا ہے۔ تو جو کوئی سننے والے ہیں وہ بھی دعا کریں کہ اللہ ان دونوں کو اور جو میرے نبی کی امت میں بیمار ہیں ان کو صحت دے۔ آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت کی دعا۔ کسی قسم کی آفت و مصیبت میں گرفتار آدمی کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھا کریں، الحمدللہ الذی
आफ़ानी मिम्मब्तलाका बिही वफ़ज़्ज़लनी अला कसीर मिम्मन खलका तफ़ज़ीला। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने बचाया मुझको इस चीज़ से कि गिरफ़्तार किया सामने वालों को इसके साथ, और बुज़ुर्गी दी मुझको अपनी मखलूक में से बहुत सी मखलूक पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मुब्तलाए मुसीबत को देखे, मसलन किसी भी बीमारी में कोई भी उसको तकलीफ़ हो, तो ये दुआ पढ़े, ये ताकि उसकी मुसीबत भी दूर हो और इसको भी, देखने वाले को भी, ये मुसीबत से अल्लाह ताला बचा के रखे। एज़ यूजुअल इनकी जो होंगी तस्वीरें वगैरह वो आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पहुँच जाएंगी, उसके लिए आप फ़िक्र ना करना, वो इंशाअल्लाह आ जाएंगी। अच्छा, दूसरा जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला इलाज मर्ज़ से शफायाब होने की नबवी दुआ। देखिए इससे बड़ी दुआ क्या होगी। एक हदीस में है कि अगर कोई शख्स मरीज़ की इयादत के लिए जाए तो इसके पास 7 मरतबा ये दुआ पढ़े, इक्शिफिल बासा रब्बन नास इलाहन नास, ए लोगों के रब, लोगों के माबूद, इसकी तकलीफ़ चली जाए, इससे उसकी बीमारी इंशाअल्लाह चली जाएगी। रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुखारी में कि जहन्नम के असर से है, इसे पानी से ठंडा करो और ये पढ़ो, इक्शिफिल बासा रब्बन नासी इलाहिन नास, ए लोगों के रब, लोगों के माबूद, इसकी ये तकलीफ़ चली जाए। यानी आप उसके लिए दुआ देंगे कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे दे। दूसरा है बीमारी से शिफा की दुआ। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित बिन कैस की इयादत को गए। इनके वालिद कैस बिन शमास रवायत करते हैं कि वो शदीद बीमार थे। उन्होंने इन अल्फाज के साथ दम किया, अल्लाहुम्मा शिफिल बासा व रब्बिन नास, अल्लाहुम्मा शिफिल बासा व रब्बिन नास, ए लोगों के रब, इसकी तकलीफ़ दूर फरमा दे। इसके बाद उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उसे पानी के एक प्याले में डाल दिया। उन्होंने फिर इस प्याला पर वही लफ्ज़ दोहराकर फूंक मारी और हुक्म दिया ये पानी इसके जिस्म पर छिड़का जाए ताकि इसकी बीमारी दूर हो जाए। तो जो चीज़ें हमें अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं उसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं है ना कि उस चीज़ से सेहत ना मिले। ये तो गुंजाइश ही नहीं है ना। ज़ाहिर है इन चीज़ों से अल्लाह पाक ज़रूर सेहत अता फरमाएंगे और इनके मैं पिक्चर भी भेजूंगी ताकि मेरी नबी की उम्मत में जो कोई बीमारी है, जिस घर में कोई तकलीफ़ है, अल्लाह पाक उसको दूर करे। अल्लाह तो बहुत बड़ा है ना, करम करने वाला, फजल फरमाने वाला। तो अब हम आते हैं हाजात को पूरे करने वाली दो दुआओं की तरफ। दुआएं तो बहुत हैं लेकिन फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। 2 दुआएं मैं आज आपको बताती हूँ। और देखिए हाजात में ये भी हाजत है कि कोई बीमार है वो पढ़े मेरी ये हाजत है कि बीमारी दूर हो जाए। कोई बेरोज़गार है पढ़े मेरी हाजत है मेरी ये जो रोज़गार हो जाए। बेघर की हाजत है कि उसको घर मिल जाए। बे औलाद की हाजत है उसको औलाद मिल जाए। बेसरो सामान की हाजत है कि उसको साजो सामान जो चाहिए वो अल्लाह पाक अता कर दे। तालिब इल्म की ये हाजत है कि उसको हसूल इल्म आसान हो जाए। रिश्तों के लिए हाजत है कि बच्चों जिनके हैं कि उनके रिश्ते हो जाए। एक चीज़ के लिए नहीं है। हाजत का मतलब है पूरी दुनिया के काम इसमें आ गए। हज़रत नाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से एक नाबीना शख्स को एक दफ़ा अपने यहाँ मेहमान ठहराया। आपने इनकी मेहमान नवाजी की और ख़ुद जिस मकान में सोते थे इसमें इस शख्स को भी अपने पास सुला लिया। दरमियान शब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उठे, अच्छी तरह वज़ू किया, इसके बाद 2 रकत नमाज हाजत पढ़ी, फिर एक दुआ पढ़ी जिसको इस नाबीना ने याद कर लिया। ज़ाहिर है उनको तो अरबी आती थी ना, जैसे हमें कोई उर्दू में कुछ चीज़ मांग रहा हो तो फिर हमें तो सुन के आ जाएगी ना उसने क्या मांगा है। हमारे लिए तो इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगा ना। इसी तरह उसको भी याद हो गई सुन के। नाबीना उठा, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वज़ू का बचा हुआ पानी लिया, क्योंकि उस वक्त टूटियों में पानी तो नहीं आता था ना,
پانی بھر کے لانا پڑتا تھا دور دور سے، اور لوگ رکھتے تھے اپنے پاس وضو کرنے کے لیے یا نہانے کے لیے یا کسی بھی اور حاجت کے لیے. تو جو بچا ہوا پانی تھا لوگ احتیاط سے پانی استعمال کرتے تھے. انہوں نے وہ جو بچا ہوا پانی تھا لیا اور اس سے اچھی طرح وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور وہ دعا پڑھی جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی پڑھتے. سوچو کہ کتنے شوق سے انہوں نے وہ نفل اور وہ دعا پڑھی ہوگی. صبح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو بالکل بصارت والے اور بینا تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولات سے فارغ ہوئے تو اس شخص سے نے کہا، حضرت کل رات کو میں نے آپ سے ایک دعا سنی تھی نا جو آپ نے پڑھی تھی، میں نے اس کو یاد کر لیا اور اٹھ کر اسی طرح کیا جس طرح آپ نے کیا تھا، یعنی اچھی طرح وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے میری بینائی مجھے لوٹا دی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دعا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور کسی ایسے شخص کو سکھانے سے منع فرمایا ہے جو اس دعا کے ذریعے کوئی غلط مطلب حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو میں آپ کو بتاؤں، میں بھی بڑی اچھی نیت سے آپ کو یہ دعا بتانا چاہتی ہوں. اس کی تصویر میں آپ کو بھیج دوں گی. آپ کے رکے بگڑے مشکل کام، اچھے کام، مبارک کام، خیر کام، برکتوں والے کام اللہ پاک آسان کر دے. لیکن بخدا کوئی بھی اس کو کسی غلط مقصد کے لیے نہ پڑھے، یعنی کہ کوئی تباہ ہو جائے، کسی کا کام بند ہو جائے، کسی کا کوئی مر جائے، کسی کا کوئی اور گھر اجڑ جائے، کوئی میاں بیوی الگ ہو جائیں، کوئی بہن بھائی ٹوٹ جائیں، کوئی رشتے اکٹھے نہ رہے. خدا کے لیے اس مقصد کے لیے نہیں پڑھنا. میں آپ کو اس مقصد کے لیے دینا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے کام بن جائیں اور آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس کی پکچر میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، لیکن میری ریکویسٹ کو ہر کوئی یاد رکھے. دعا یہ ہے، اللہم رب الارواح الفانیتی والاجساد البالیتی اسألک بطاعت الارواح الراجیتی الى اجسادها وبطاعت الاجسام الملتئمت بعزتک وبکلماتک النافذۃ فیہم واخذک الحق بینہم والخلائق بین وبینک ینتظرون فصل قضائک ویرجون رحمتک ویخافون عقابک ان تجعل النور فی بصری والیقین فی قلبی وذکرک باللیل والنہار علی لسانی وعملا صالحا فارزقنی. اس میں دیکھیں کون سی دعا ہے جو نہیں ہے، رزق کی بھی ہے. اور رزق دیکھیں، رزق صرف پیسے نہیں ہے، رزق صرف روٹی نہیں ہے. رزق میں آپ کی اولاد بھی ہے، رزق میں آپ کا شوہر بھی ہے، رزق میں آپ کے بہن بھائی بھی ہیں، رزق میں والدین بھی ہیں، رزق میں آپ کا ذہنی سکون بھی ہے، رزق میں آپ کی ہر ضرورت ہے، وہ ہمارے لیے رزق ہے اللہ پاک کا. آپ یہ پڑھیں گے تو کام ایسے ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. لیکن جب پڑھیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے اپنی دعاؤں میں مجھے بھی. اور دوسرا یہ ہمارے قاری صاحب کے لیے بھی آپ نے خاص الخاص دعا فرمانی ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت دے. یقین کریں کہ وہ اس قدر نیک شخص ہیں، اور ان کی وائف بھی اور ان کے بچے بھی اس قدر نیک ہیں، اس قدر اچھی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی بہت پھیلا ہے دین، اور بہت مشکلات لوگوں کی دور ہوئی ہیں. بہت ان کو کوئی ضرورت نہیں کسی کی، اللہ پاک نے ان کو ہر طرح سے نوازا ہوا ہے. وہ پیر نہیں ہے کالا بکرا لے آؤ، ایک چینی کا بورا لے آؤ، ایک آٹے کا تھیلا لے آؤ، ایک اللہ معاف کرے. وہ ہیں جو اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، جن کو ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے. لیکن آپ یقین کرو کسی پہ جادو ہو، کسی پہ جھٹ ختم ہو جاتا ہے. ان کے پاس جاؤ بس وہ آپ کو بتاتے ہیں تو گیا جی. کوئی اور رکاوٹ کی ہو اللہ کے حکم سے، اتنے وہ قابل ہیں. تو آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اب جیسے میں ہوں نا، میں بھی آپا جی، قاری صاحب، حافظ نظر، میں بھی ان کے شاگردوں میں سے ہوں. مجھے بھی کسی سے کوئی لالچ، کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ میں نے نیچے والا ہاتھ کبھی اللہ نے میرا نہیں کیا، چاہے میں بھوکی بیٹھی رہوں. اللہ ہمیشہ ہر ایک کا اوپر والا ہاتھ رکھے، دینے والا. دیتے رہو،
آتا رہے گا، دیتے رہو آتا رہے گا۔ جب آپ سمجھیں کہ اب پیسے کم ہیں، کام تنگ ہے، تو زیادہ صدقہ خیرات کرو تاکہ زیادہ آئے۔ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ وہ میں 70 گنا سے لے کے 10 گنا سے لے کے 70 گنا اور 700 گنے تک آپ کی نیت پہ دیتا ہوں۔ تو اللہ تو ایک کھجور بھی وہ پسند کرتا ہے کہ میرے رستے میں دے دی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک بوری دینے کی توفیق ہو کھجوروں کی اور آپ کسی کو ایک کھجور دیں۔ جس بیچارے کے پاس ہیں ہی 2 کھجوریں، اگر وہ ایک بھی دے دیتا ہے تو اس کے لیے تو وہی دریا ہے نا۔ چیونٹی کے لیے پیالہ ہی دریا ہے۔ کوئی میرے جیسے غریب آدمی کے لیے جو کرے وہی بہت ہے۔ تو جس کے پاس جو ہمت ہو اس کو کیا کرے۔ اور دیکھیں ایک بات میری اور یاد رکھیں، پتہ نہیں میں چھوٹا منہ بڑی بات ہے، میں تو خود گناہ گار ہوں۔ جب آپ نے کبھی غریبوں میں کوئی چیز دینی ہو نا، اپنے گھر کے ملازموں کو، ارد گرد کے ملازموں کو، کسی اور سفید پوش کو جو نہیں مانگتا، جو چمپٹ چپٹ کے پیچھے دوڑا نہیں پھرتا، خاموش ہے، لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کو بغیر مانگے اس کی ضرورت پوری کیا کریں۔ اور شکر کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو کسی ایسے سے ملایا ہے کہ آپ کو اس کا کچھ مدد کرنے میں اللہ نے آپ کی مدد کی ہے کہ آپ اس کی کوئی مدد کریں۔ اور یہ نہ دیکھا کریں کہ جب ان کو کوئی کپڑا دینا ہے، کوئی بستر دینا، تو آپ گھٹیا پوچھیں سب سے کم قیمت والا کون ہے، کیا چیز ہے وہ مجھے دے دے۔ وہ بیچارہ سلائے اور سلائی پہ پیسے خرچے اور اگلے دن پھٹا ہوا کپڑا۔ نہیں پلیز، تھوڑے دے دیں، آپ نے 50 دینے ہیں آپ 20 دے دیں، لیکن اچھے دیں جیسے آپ کو خود اچھے لگتے ہیں۔ کیونکہ اگر اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے ایسی چیز نہ چھانٹ کے اللہ کے رستے میں دو کہ وہ کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اس کو لینا پسند نہ کرو۔ تو ہم تو گناہ گار ہیں نا، اگر ہم نہ پسند کریں تو وہ جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے، جو آپ اس کو چیز دے رہے ہیں، آپ اس بندے کو نہیں دے رہے، آپ اس رب کو دے رہے ہیں۔ جب آپ رب کے ہاتھ پہ چیز رکھ رہے ہیں تو آپ وہ گھٹیا چیز دیں تو ہم ڈوب کے ہی مر جائیں، اس سے اچھا ہے۔ تو یار اچھی چیز دیا کریں۔ ان کے گھر والے ہوں پیچھے، تو آپ کے گھر میں تو ایک بندہ کام کر رہا ہے نا، لیکن اس کے پیچھے بھی بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ، ان کی کوئی ضرورت ہو آپ پوری کر سکیں ضرور کر دیا کریں۔ اگر آپ راشن لے کے دے سکے لے دیا کریں، کپڑے لے کے دے سکے لے دیا کریں، ان کا کوئی مکان کمرہ بن رہا ہے اس کے لیے کچھ دے سکے دے دیا کریں۔ یقین کرو وہ اسی وقت پلٹ کے آپ کے پاس آ جائے گا کئی گنا ہو کے۔ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اللہ بہت غیرت والا ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو غیرت والا ہے۔ ہم تو کسی کے احسان کو 1 منٹ میں بھول جاتے ہیں۔ کوئی ہم پہ احسان کرے ایک دن یاد رکھا پھر بھلا دیا، حالانکہ اگر ہم خاندانی ہیں تو ہمیں کسی نے ہمارے ایک قطرہ کام کیا ہے نا، ہمیں مرتے دم تک یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ اچھائی کی تھی، ہمیں بھی اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے۔ اچھائی کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ چلیں اب ہم اپنی دوسری دعا کی طرف جاتے ہیں، اس کو آپ پڑھیں اور غیب سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیں۔ حضرت خالد بن عبداللہ الرومی الیمانی فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن المنقدر کے پاس کچھ امانت تھی، سخت ضرورت پر انہوں نے اس کو خرچ کر لیا۔ امانت رکھنے والے نے آ کر امانت واپس کرنے کا تقاضا کیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ کر دعا کرنے لگ گئے۔ ظاہر ہے بندہ شرمندہ تو ہوتا ہے نا، کسی نے امانت رکھی ہے مجھے ایماندار سمجھ کے، میں نے اپنی مصیبت ضرورت میں اس کو استعمال کر لیا، اب وہ بندہ لینے آ گیا تو اب میں کیا جواب دوں؟ تو اس نے دعا مانگی، یا سعد الہوائی بالسمائی و یا قابس الارضی علی المائی و یا واحدن قبل احد کانا و یا واحدم بعد کل احد یکون ادی انی امانتی۔ یہ دعا پڑھتے ہی کسی غیبی آواز دینے والے کی آواز یوں سننے میں آئی کہ یہ لو، اس سے اپنی امانت ادا کر دو اور تمہید مختصر باندھو، کیونکہ تم مجھے نہیں دیکھ پا سکتے، تم نہیں مجھے دیکھ سکتے، یہ لے لو اپنی ضرورت پوری کرو اور لمبی لمبی تمہیدیں نہ باندھو۔ سوچیں اللہ کی طاقت اور سوچیں اللہ کی مدد کہ اللہ نے کہا اب اس نے خرچ تو لیا اپنی ضرورت پہ، لیکن اب یہ پشیمان ہے، پریشان ہے، اس کی عزت رہ جائے۔ اللہ نے اس کی عزت بچا دی۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم۔ ہم کریں گے آپ کریں گے ایسے ہی اللہ کرے گا۔
یقین کرے وہاں سے دے گا کہ ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی باتیں ہی تو سچی ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہی تو سچی ہیں۔ تو آپ ان باتوں کو پلیز ذرا دھیان سے سنا کریں، کئی کئی دفعہ سن کے لکھ لیا کریں، آپ اپنی اپنی ڈائریاں کتابیں بنا لیں، اور یہ جو آپ کو پرنٹ آتے ہیں ان کو آپ اپنے ایک جگہ فون پہ کر کے ان کو جو پرنٹ کسی ہر ایک گھر میں تو پرنٹر نہیں ہوگا، میرے گھر میں تو چلو ہیں پرنٹر، کیونکہ ہمارا بزنس ایسا ہے کہ ہر چیز کے پرنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ہر گھر میں تو ضرورت نہیں پڑتی نا، تو بیکار وہ لے کے کیا کریں۔ تو پھر مارکیٹوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا پرنٹ نکالنے والے، ان سے روز کے روز وہ پرنٹ نکالے اور اس کو ایک اپنی فائل میں اپنی کاپی میں لگاتے گئے اسی سبق کے ساتھ کہ یہ سبق تھا تو اس کے لیے یہ پڑھنے کے لیے ہے، یہ تھوڑا سا نوٹ لکھ کے لگایا، یہ لگایا، آپ کی بک بن جائے گی۔ کبھی بھی جو علم ہے نا اس کو کبھی ضائع نہ ہونے دیا کرے، جمع کر لیا کرے، کیونکہ میرے پاس جمع ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ نے اس کا کرم ہے کہ میرے جیسی گناہ گار کو یادداشت دے دی اس طرح کی کہ مجھے یاد بھی ہوتا ہے اور میں نے جمع بھی کیا ہوتا ہے۔ کوئی چیز بیچ میں مجھے مس ہو رہی ہے تو میں کھول کے بھی دیکھ لیتی ہوں پھر، کیونکہ میں نے سنبھالی ہوئی ہیں چیزیں، پرنٹ کرا کے بھی رکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر کسی کو کوئی چیز کا کبھی ترجمہ نہیں آتا تو اب تو فون میں ایپ ہے نا، آپ وہ ڈالیں تو وہ اس کا ترجمہ آ جائے گا، جس لینگویج میں آپ کو، انگلش میں چاہیے، عربی میں چاہیے، اردو میں چاہیے، پنجابی میں چاہیے، وہ نکل آئے گا۔ بہت آسانیاں ہیں اب تو، آپ یہ عربی ڈالیں اور کہیں ایپ پہ کہ اس کا ترجمہ، تو نکل آئے گا۔ آپ نوٹ کر کے ساتھ رکھ لیا کریں جس کا ترجمہ نہیں آتا، تاکہ آپ پڑھتے وقت آپ کو پتہ ہو کہ میں اللہ سے کہہ کیا رہا ہوں۔ تو میرا خیال آج کے ایپیسوڈ میں آپ مجھے اجازت دیجیے۔ ان کی جو پکچرز ہیں انشاءاللہ فیس بک کے میں بھی اور ذکر گروپ میں بھی، اور ہماری جو کٹی پارٹی ہے اس میں جو ممبر ہیں ان کو بھی ڈال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ اگر آپ کو میرا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ کے بہت قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہو تو آپ اس کو شیئر کر دیجئے اور کچھ لوگوں کو سینڈ کر دیا کریں، تاکہ یہ اچھی اچھی باتیں ہر جگہ ہر وقت نہیں مل سکتی۔ نعوذ باللہ میں گناہ گار اپنی تعریف نہیں چاہتی، میرے استاد اچھے ہیں، میرے بتانے والے اچھے ایماندار ہیں، ورنہ کوئی کسی کو بتاتا ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، تاکہ ان کے ہاتھ میں اثر رہے، لوگ آئیں ان کے پاس، وہ ان سے بس بکرے چینی چاول لیتے جائیں، پیسے کپڑے اور فیسیں، کہ بڑا پڑھنا پڑے گا، بڑی محنت کرنی پڑے گی، اور یوں اس کو کہیں بس میں نے پڑھ دیا تم جاؤ۔ تو میرے استاد اچھے تھے، بہت اچھے ہیں، اچھے تھے، جو چلے گئے ہیں دو، اللہ ان کو جنت الفردوس میں بلند سے بلند درجات دے۔ پھر میرے ماموں، میرے ابو کے ماموں، میری پھپھو، ان کو بہت آتے تھے، بہت کچھ آتا تھا، ان کے استاد بہت اچھے تھے۔ میں نے اپنے بچپن سے ان کی چیزیں بھی جمع کی ہیں، رکھی ہیں سنبھال کے، اور بچپن میں بھی میں شوق سے پڑھتی تھی۔ مجھے ایک دفعہ اپنے ماموں میرے پڑھ رہے تھے کہ میں نے کہا یہ کیا سبق آپ پڑھ رہے ہیں، میں 2-3 کلاس میں تھی یا 4th میں ہوں، انہوں نے کہا جنت کو دیکھنے کے لیے۔ تو میں نے کہا میں بھی پڑھوں گی جنت کو دیکھنے کے لیے، تو وہ ہنسنے لگ گئے، اتنی چھوٹی سی بچی ہے یہ کیا پڑھے گی جنت کو دیکھنے کے لیے۔ میں نے کہا نہیں میں پڑھوں گی، میں نے رونا شروع کر دیا، ضد کرنی، اور میں پڑھتی گئی پڑھتی گئی پڑھتی گئی کہ میں بھی جاگوں گی اور میں جنت دیکھوں گی۔ لیکن فجر کے قریب، میں بچی تھی، نماز پڑھی، جب پھر لیٹ کے پڑھنے لگی ہوں بیڈ پہ تو میری تسبیح نیچے گر گئی اور جوتے میں جا کے جب گری اور میں سو گئی، تو میں نے جنت دیکھی خواب میں۔ آپ یقین کریں وہ جنت مجھے آج تک یاد ہے، وہ جنت، اس کی نہریں، اس میں وہ درخت بڑے بڑے، اس میں وہ محل بڑے بڑے، اس میں نے بہت بڑی کرسی اللہ کی دیکھی، اس پہ میں نے اتنا نور دیکھا، اس پہ میں نے ایک اللہ میاں کا بہت بڑا تخت پوش دیکھا کہ وہ وہاں ہے۔ پھر میں نے دیکھا ایک مور پھر رہا ہے وہاں پہ، پھر میں نے دیکھا ایک کتا پھر رہا ہے وہاں پہ، جو کتا ہے کتے جیسا بھی نہیں ہے، بکری جیسا بھی نہیں ہے کتا، اس کو کوئی روک نہیں رہا۔ تو میں صبح جب اٹھی ہوں تو میرے ماموں نے دونوں نے، اللہ ان کو بخشے، ان کی درجات بلند کرے، انہوں نے مجھے پوچھا ہاں بھائی جنت دیکھنی تھی اور پھر سو گئی؟ تو میں نے کہا نہیں میں نے جنت دیکھ لی ہے خواب میں۔ تو انہوں نے کہا سناؤ،
جب میں نے بتایا میں نے جنت اس طرح دیکھی ہے تو انہوں نے دونوں نے اسے کو طرف دیکھ کے کہا بچی ہے نا تو ایسے ہی ہمیں خوش کرنے کے لیے بتا رہی ہے. لیکن جب میں نے ان کو بتایا میں نے کرسی دیکھی ہے اور میں نے وہاں مور دیکھا ہے اور میں نے وہاں کتا دیکھا ہے، یہ بکری بھی نہیں ہے کتا بھی نہیں ہے لیکن کتا ہے، اور میں نے تخت پوش دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو پھر صحیح اس نے دیکھا ہے. یعنی کہ وہ اصحاب کہف کا کتا تھا. اور وہ مور، وہ آپ کو پتہ ہے نا جس نے مدد کی تھی حضرت آدم علیہ السلام ان کی، اور وہ تو وہیں ہے. اب ہمیں پتہ ہے، اس وقت بچپن تو نہیں پتہ، کلاس 2-3 والے بچے کو یا 4th والے کو تو کچھ نہیں پتہ. میرا خیال میں 3 میں تھی شاید. مجھے آج تک وہ جنت نظر آتی ہے. میں جب آنکھیں بند کر کے اپنے وظائف پڑھتی ہوں نا، تسبیحات جتنی بھی ہیں جو بھی، تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، صاف مجھے نظر آتا ہے. جب آپ یہ چیزیں شوق اور محبت سے پڑھیں گے، شوق سے جمع کریں گے، تو میں تو گناہ گار ہوں نا زیادہ، آپ تو اچھے ہیں سارے، تو آپ کو مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ نظر آئے گا انشاءاللہ. اور میری پھر درخواست ہے کہ آپ جو میں نے رشتہ بتایا ہے نا کہ میرے پھولوں کا رشتہ ہے، جو میری دادی کہتی تھی کہ پھولوں کی آب ہے، اور میرے نیبرز میں بچی ہے اور ہمارے قاری صاحب ہیں، آپ نے ان کے لیے بہت دعا کرنی. تو آج کے ایپیسوڈ میں آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.